اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hope you all are doing good. Students, today we are going to discuss a poem, The Wind by Ted Hughes. Wind یعنی ایک طوفان آیا جسے پوئٹ نے ایکسپیرئنس کیا. اس طوفان میں پوئٹ نے کیا کیا ایکسپیرئنس کیا، یہ ساری باتیں پوئٹ نے اس پوم میں ڈسکرائب کی ہیں. ٹیڈ ہیوز 17 اگست 1930 میں یارک شائر نام کی ایک جگہ جو انگلینڈ میں ہے وہاں پہ پیدا ہوئے، اور 1965 میں وہ ایک لنچ پارٹی پہ اپنی فیوچر وائف سلویا پلیتھ سے ملے تھے. یہ لٹریری میگزین کے حوالے سے ایک پارٹی تھی، وہاں پہ پوئٹ اس سے ملے. ونڈ میں پوئٹ بات کرتا ہے اپنے ایکسپیرینس کی جو اس نے سٹورم میں کیا تھا، یعنی ونڈ میں کیا تھا. اس ٹائم پہ وہ ایک آئسولیٹڈ گھر میں تھا کسی کے ساتھ. The storm lasted ever after sunrise. طوفان صبح تک رہا، یعنی پوری رات رہا. پوئٹ اس ٹائم پہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، باہر نہیں جا سکتا تھا، وہ نکما ہی آگ کے سامنے بیٹھا رہا. پوم شروع کرتے ہیں. فرسٹ اسٹینزا کی فرسٹ لائن میں پوئٹ بات کرتا ہے یہ گھر جس گھر میں وہ تھا اس سٹورم کے ٹائم پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سی میں کوئی بوٹ ہو، یعنی جس طرح ایک کشتی کسی طوفان کے دوران سمندر میں ہچکولے کھاتی رہتی ہے، اسی طرح اس کا گھر بھی لگ رہا تھا جیسے اسی کشتی کی طرح ہو. اس ٹائم پہ بہت زیادہ اندھیرا تھا، درخت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے ہوا کی وجہ سے، اور پہاڑیوں سے آواز پیدا ہو رہی تھی، یعنی ڈارکنیس تھی. ڈارکنیس از دا سائن آف ہارر. فرسٹ اسٹینزا کی تھرڈ لائن میں پوئٹ ایک ورڈ یوز کرتا ہے اسٹیمپڈنگ. پوئٹ اس ونڈ کو امیج آف ہارسز دیتا ہے، یعنی اس طوفان کے چلنے سے ایسی ساؤنڈ پیدا ہو رہی تھی جیسے کوئی گھوڑا دوڑتا ہے. اس ونڈ کی ساؤنڈ کافی ہاریبل تھی. سو ایونچولی اٹ میکس ساؤنڈز لائک اسٹیمپڈنگ ہارسز بیکاز آف دا اسٹارم اینڈ دا ہاؤس واز آئسولیٹڈ. اس ٹائم پہ ہاؤس آئسولیٹ ہو چکا تھا پوئٹ کا. ہی کوڈ ناٹ سی اینی تھنگ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس. پوئٹ اس ٹائم پہ گھر سے باہر کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا. دین سیکنڈ اسٹینزا اسٹارٹ ہوتا ہے. پوئٹ بتاتا ہے کہ طوفان صبح تک رہا. ایون آفٹر دا سن رائز، صبح بھی ہو گئی تھی پھر بھی طوفان جاری رہا. اس ٹائم پہ سورج کا کلر اورنج لگ رہا تھا. اگرچہ طوفان ابھی تک جاری تھا لیکن چونکہ روشنی ہو چکی تھی اس لیے پوئٹ اب باہر دیکھ سکتا تھا، ادھر ادھر کی دنیا کو دیکھ سکتا تھا. اب پوئٹ نے باہر نکل کر کیا ایکسپیرئنس کیا، اسے لگا جیسے پہاڑوں کے پتھر ہل چکے ہیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں نے اپنی جگہ بدل لی ہو. میسی کلاؤڈز تھے، ان کلاؤڈز کے درمیان سے سورج کی روشنی ایسے آ رہی تھی جیسے تلوار ہو. اور پوئٹ اس چیز کو میڈ آئی سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی جس طرح ایک میڈ مین ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہاں دیکھے کہاں نہ دیکھے. اسی طرح بادل بھی پھیلتے جا رہے تھے اور طوفان بھی شدت اختیار کرتا چلا گیا. اب ہم اس چیز کو اینگری آئی آف نیچر بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جس طرح سورج کا کلر چینج ہو چکا تھا، سورج اورنج کلر میں لگ رہا تھا، بہت زیادہ بادل پھیلتے جا رہے تھے، تو ایسا لگتا تھا جیسے نیچر جو ہے وہ ہیومنز پر اینگری ہے، وہ غصے ہے. ہیومنز نے بہت زیادہ برے کام کر لیے ہیں، اس لیے اب ونڈ آئی ہے، ایک سٹورم آیا ہے جو شو کر رہا ہے کہ نیچر اب اینگری ہے. دین تھرڈ اسٹینزا میں پوئٹ بتاتا ہے کہ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اپنے گھر سے باہر ایک سائڈ پہ کول ہاؤس تھا. ایک کول ہاؤس، یعنی اسی کول ہاؤس کی وجہ سے وہ ساری رات آگ کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہوا تھا. اسی کی وجہ سے وہ فریز ہونے سے بچ گیا تھا. لیکن طوفان ابھی تک جاری تھا، طوفان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. ونڈ سٹل ویسی کی ویسی ہی تھی. سو پوئٹ اوائڈ کرتا ہے، وہ جا رہا تھا کول ہاؤس کی طرف لیکن وہ نہیں جاتا اور وہ اپنے گھر کی طرف واپس آ جاتا ہے. اگرچہ بہت زیادہ طوفان تھا لیکن پوئٹ پھر بھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کی آئیز پر فلیش پڑتی ہے. اس ٹائم پہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب پہاڑ اپنی مضبوطی کھو دیں گے، کیونکہ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ سارا کچھ ہل رہا ہے. اب فورتھ اسٹینزا میں پوئٹ بات کرتا ہے کہ فیلڈز کوئیورنگ، یعنی جو کھیت کھلیان تھے وہ اب شیک ہو رہے تھے، وہ مسلسل ہل رہے تھے اور آسمان بالکل اگلی فیل ہو رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا ایٹ اینی سیکنڈ دا اسکائی وڈ شٹر اینڈ وینش.
किसी भी लम्हे आसमान हिल सकता था और सब कुछ ख़त्म हो जाता, यानी तूफान की इतनी शिद्दत थी। फिर इसी स्टेंजा की थर्ड लाइन में पोइट दो परिंदों के नाम लेता है, मैगपाई और गुल। इन दोनों परिंदों को भी स्टॉर्म ने झुका के रख दिया था। मैगपाई और गुल ये दोनों सी बर्ड्स हैं। ये बहुत सारे स्टॉर्म्स को फेस करते हैं बट ऑलवेज सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन इस तूफान ने इन दोनों को भी उड़ा डाला था। सेकंड लास्ट स्टेंजा में पोइट अपने घर को एक ग्रीन गॉबलेट से तशबीह देता है, यानी एक जाम का ग्लास जिस पे कुछ बजाएं तो आवाज़ पैदा होती है। पोइट कहता है, इट वॉज लाइक एन अलार्म दैट द हाउस वॉज गोना बी शैटर्ड। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक अलार्म हो हमारे लिए कि अभी ये घर टूट कर बिखर जाएगा। पोइट बताता है, इस सब के बावजूद मैं और जो दूसरा पर्सन उस हाउस में मौजूद था, हम आग के सामने खामोशी से चेयर्स पर बस बैठे रहे। पोइट यहाँ पे मेंशन नहीं करता वो दूसरा कौन था। वो कोई वाइफ थी उसकी, उसका कोई फ्रेंड था, फैमिली मेम्बर, या फिर कोई स्ट्रेंजर था जिसने तूफान से बचने के लिए उसके घर में पनाह ली थी। पोइट बताता है, उस टाइम पे तूफान की इतनी शिद्दत थी कि हमारा मूड किसी बुक पढ़ने के लिए भी नहीं बना, ना ही हमने किसी किस्म की कोई डिस्कशन की एक दूसरे से। पोइट कहता है, हमने उस टाइम पे कुछ नहीं किया, बस जलती हुई आग को बैठे हुए हम देखते रहे। खिड़कियां उस टाइम पे हिल रही थीं और ऐसा लगता था जैसे ये घर अभी हरकत करेगा, यानी इस जगह से हिल जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि पोइट ने ये पोम तब लिखी हो सकता है जब वो अपनी वाइफ के साथ वेकेशंस पे हो और उसने कोई स्टॉर्म एक्सपीरियंस किया हो, या फिर विंड और हाउस को एक मेटाफर हर्ट और ईगो के तौर पर लिया गया हो, यानी वो आर्गूमेंट करते रहे और एंड ये हुआ कि उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी, क्योंकि एंड पे पोइट खुद कहता है, वी कैन नॉट इंटरटेन ईच अदर। इसलिए हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि उनके रिलेशनशिप में कोई स्टॉर्म था, अगरचे वो अभी तक साथ ही बैठे थे। यहाँ तक कि उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ गई थी कि ऐसा लगता था अभी ये घर टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन उन दोनों ने इस घर को नहीं छोड़ा। This shows their love, their bond. Or we can say that he could not leave the house because of the disastrous weather. हो सकता है बाहर का मौसम ऐसा ना हो कि वो घर को छोड़ सके, इसलिए इस विंड को हम रिलेशनशिप में आने वाले स्टॉर्म्स के तौर पर भी ले सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।